اوپر آ جاؤ، اوپر خان صاحب اوپر آن کے دیکھو بھائی، زیارت کر لیں، الٹے ہاتھ والے کھڑے ہو کر زیارت کر لیں اور سبحان اللہ پڑھتے رہے. ذرا ایک منٹ کھڑی کر تصویروں پاس بھائی، یہ دیکھو اجی تصویروں پاس دے رہے ہو. نہیں نہیں، وہ کمرے بنے ہوئے تھے نا، گھر ایک ہی ہوتا ہے لیکن ڈرائنگ روم ہوتا ہے، کوئی کمرے وغیرہ تھوڑے جا کے سامنے یہ ساری جگہ. ادھر ہمارے پاس ادھر اوپر آ جاؤ. ادھر آ کے مٹی اور پتھروں کے ساتھ بنا ہوا گھر میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا داد بھائی تھے، حضرت عبداللہ بن عباس، انہی کا گھر مبارک اسی حالت میں جب اللہ کے نبی دین اسلام پھیلنے کے بعد تشریف لایا کرتے تھے اسی جگہ پر رہا کرتے تھے. 2 سے 3 مرتبہ وہ طائف کا سفر کیا انہوں نے. اس کے بعد بھائی ایک منٹ پلیز، ایک منٹ. لائبریری نے بیک سائڈ اللہ کے نبی کے چچا کے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لگا. اب وہ گاڑی سو رہا ہے، وہ تو گاڑی میں بٹھاتے بٹھاتے آپ کی یاد کراتے تھے جبل رحمت پہ آپ کو آتا میں خود کرتا ہوں. جو ہے نا چچا کے بیٹا بھی ہوتا ہے، ماموں کا بھی ہوتا ہے، پھوپھو کا بھی ہوتا ہے، خالہ کا بھی. محترم ناظرین، وادی طائف کی موجودہ صورت حالیہ ملاحظہ کر سکتے ہیں. ابھی آپ کتنا ماڈرن شہر بن گیا ہے. یہ سلطنت عثمانیہ کے دور کی بنی ہوئی عمارت ہے بھائی، زیارت کر لیں. یہ ترکیوں کے دور سے بنی ہوئی ہے بھائی، جب ترکیوں کی حکومت تھی اس میں کیا دار تھا ان کا پرانا، اسی وقت انہوں نے سنبھال کے رکھا ہوا ہے. پاکستان ہوتا تو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا ہے. محترم ارسبان، اب ہم میقات کرنل مناظر سید کبیر کی طرف جا رہے ہیں، جہاں سے اللہ کے نبی اور 70,000 صحابہ کرام نے احرام باندھ کے عمرے کی نیت کی. انشاءاللہ آج ان کی وہی سنت پوری کریں گے، اسی جگہ سے میقات سے احرام باندھیں گے. محترم ارسبان، اللہ نے مکہ کی سرزمین پر 4 نعمتیں 4 انعامات رکھے ہیں. سب سے پہلا انعام ہے نماز. جیسے آپ کو صبح بھی بتایا کہ آپ حدود حرم میں 1 نماز پڑھیں گے تو 1 لاکھ کے برابر ثواب ملے گا. دوسرا انعام ہے بھائی آب زمزم، جس راتیں نیت سے پیئیں گے اللہ تعالیٰ شفا عطا فرماتا ہے. تیسرا انعام ہے اجوا کھجور، جس گھر میں 5 سے 7 دانے ہوتے ہیں اس گھر میں جادو ٹونا زہر کا اثر نہیں ہوتا. اور چوتھا انعام ہے روغن باللسان، جو طریقے اسلام کی سب سے پہلی جنگ ہوئی جس میں 313 صحابہ کرام موجود تھے. 1000 کفار کا لشکر تھا. کچھ صحابہ کرام شہید ہو گئے، کچھ شدید زخمی تھے. جو زخمی صحابہ کرام تھے اللہ کے نبی کو وادی طائف کا منظر آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. وادی طائف جو ہمارے شہید ملب کا ذکر کیا جائے. اللہ کے نبی نے ایک نظر زمین پر ڈالی، ایک آسمان پر ڈالی تو فرشتے جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے. عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس درخت کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھے اس کی ایک ٹہنی کو توڑو تو روغن جو ہے جو تیل نکلے گا، زخمیوں کو لگانا بھی ہے سلانا بھی. چنانچہ اللہ کے نبی نے ایسا ہی کیا، اللہ نے شفا عطا فرمائی اور یہ جنگ بھی فتح ہوئی. یہ روغن باللسان آئی سعودی گورنمنٹ کی تحویل میں بدو سرنجوں کے ذریعے نکالتے ہیں. لیبارٹری میں ٹیسٹ ہوتا ہے، ہم اپنے کفیلوں کی مدد سے دیتے ہیں. اس کے ایک ایک قطرے میں 70 بیماریوں کے لیے اللہ نے شفا رکھی ہے. جوڑوں کا درد، پٹھوں کا درد، شوگر، فالج اور بے اولادی کے لیے. بھائی گوگل کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، آپ ابھی چیک کر سکتے ہیں. روغن باللسان لکھیں گے، پوری ڈیٹیل آپ کو ملے گی.
اس کے علاوہ ہمارے پاس الاسود کا سرما تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی چیز ہے. اس کے علاوہ اجوا گٹلی کا پاؤڈر ہوتا ہے, سفوف ہوتا ہے, جو شوگر کے لیے اور دل کے مرض کے لیے بہت بے حد مفید ہے. یہ چیزیں ہوتی ہیں بھائی, یہ میں آپ کے پاس لے کے آ رہا ہوں, اور سنت والی چیزیں ہیں, آپ لوگوں نے سنت سمجھ کے لے لی. سچ کمیٹی دے 400 دیں گے سچ کمیٹی. آج صاحب آپ لوگ کا بلوسات کا پروگرام بلوسات کا نہیں, بلوسات ہفتے کو شاید جائے گا. آپ لوگوں نے کل نہیں پرسوں یہ وادی طائف موجودہ صورتحال آپ ملاحظہ کر سکتے ہیں. بڑا خوبصورت شہر ڈیولپ ہو چکا ہے وادی طائف. مکہ المکرمہ وادی طائف. آپ لوگ کوئٹہ میں رہتے ہو؟ یہ نانا ہے, یہ کیا چیز ہے یہ جو بلڈنگ ہے صاحب, بلڈنگ ہے, بڑا بلڈنگ. اچھا بلڈنگ ہے, وہ بڑا ہے